ہم تیرے جناب خواجہ عبدالجلیل بات اپنا کلام ادا کریں۔ میرے گلستاں میں رونق جو بہار سے ہوئی ہے، میرے گلستاں میں رونق جو بہار سے ہوئی ہے، تیرے فیض سے ہوئی ہے، تیرے پیار سے ہوئی ہے۔ اور دنیائے رنگ و بو میں کردار کی عمارت تعمیر جب ہوئی ہے، کردار اور یہ جو تار تار دامن نظر آ رہا ہے تم کو، یہ خطا نہیں خطا ہے میرے یار سے۔ یہ خوبصورت اور سچے اشعار ہیں جناب چودھری محمد شریف خالد کے، جنہیں اب میں دعوت کلام دوں گا۔ سامعین محترم، جس طرح موسیقی کے کئی رنگ ہوا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے شعر و سخن کی بھی بہت سی پرتیں اور بہت سی تہیں ہوا کرتی ہیں۔ بعض شعراء ہمیں کسی خاص نہج پہ شاعری کرتے دکھائی دیتے ہیں اور بعض کسی دوسرے زاویے کو کھولتے نظر آتے ہیں، مگر ہمارے یہ مجیب شاعر زندگی کے سبھی ذائقوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ میں مخلص ہوں سچے جذبوں اور دل کو چھو لینے والی شاعری کے خالق جناب چودھری محمد شریف خالد سے کہ اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ یہ اس صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میں نہایت ادب سے آپ کو دعوت کرام دیتا ہوں جناب چودھری محمد شریف۔ حاضرین، مجھے یہ مجمع دیکھ کے سچی بات ہے کہ ممکن ہے میں وہ کردار ادا کر سکوں جو مجھے سونپا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ بہرحال جو میری جذباتی کیفیت ہے وہ اس کو اپنے بس میں رکھنا شاید ممکن نہ ہو۔ میں آج سے پورے اکتوبر میں 60 سال پہلے میں جب جرمنی آیا تو مسجد نور میں ایک مولک تھا اور میں تھا، اور اس کے لیے یہ ماحول آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا جذباتی ہے۔ اس لیے اگر کہیں مجھے دقت ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، میں کوشش کروں گا۔ اور پھر یہ کہ خدا تعالیٰ نے مجھے یہ جوبلی کا سال ہے، یہ بھی توفیق دی کہ میں نے سب سے پہلا جوبلی کا جلسہ 1939 میں قادیان میں جو ہے، میں 7 سال کا تھا تو میں قادیان میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا۔ وہ خلافت جوبلی کا 25 سال کا جلسہ تھا اور جماعت کو بھی 50 سال ہوئے تھے۔ تو پھر میرا خیال ہے ساری دنیا میں جوبلی کے جتنے مشاعرے یا جتنے جلسے یا جتنے خلافت تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، ان میں سے شاید یہ آخری ہو۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ کیونکہ مجھے جلدی نظر نہیں آتا کہ آگے 50 سال میں، تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے جذبات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ مجھے ہر چہرہ جو ہے میں جانتا ہوں سب کو، اکثر مجھے بھی جانتے ہیں، اس لیے ان چہروں کو میرے لیے میں بس کرتا ہوں۔ محترم شریفی صاحب نے کہا کہ بعض لوگ جو ہیں انہوں نے میری نظمیں یا مجھے میری نقل کر کے تو بعض شعر لکھے ہیں اور وہ مجھے بھیجتے بھی ہیں، تو میں نے بھی ایک کوشش اس طرح کی ہے۔ میں اس سے پورا اتنا ہوں یا نہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ صدیقی صاحب کا اس میں اعتراف ہے، میں نے کیا، اس لیے میں وہ شعر بعد میں پڑھوں گا، ان سے تو میرا مقابلہ نہیں۔ آپ نہیں، سچی بات ہے، میں نے ان کی نقل کی پوری کوشش کی ہے۔ تو پہلی نظم میں پیش کرتا ہوں، عنوان ہے
ہستی باری تعالیٰ. ان کی نظم کا مضمون بالکل اور ہے، یہ مضمون اور ہے، لیکن ان کی بیر، ان کا وزن، ان کا قافیہ میں نے استعمال کیا ہے، اعتراف کرتا ہوں. عرض کیا ہے بنا کے دنیا پھر اس کو دنیا بنا کے رکھنا کمال ہے. عنوان آج پہ ذہن میں رہنا چاہیے، ہستی باری تعالیٰ. بنا کے دنیا پھر اس کو دنیا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے، پھر اس پہ حسن و جمال اپنا سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. یہ سب خزانے دیے ہوں جس نے، ہزار وعدے کیے ہوں جس نے، پھر اس کا اپنا ہر ایک وعدہ نبھا کے رکھنا. جو سب کا داتا ہو سب کا مولا، اسی کو سجدہ وہی الہ، تو ایسی ہستی سے سب تعلق گدا کے رکھنا. وہ ایک کم سن کے جس کو بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک ڈالا. وہ ایک کم سن کہ جس کو بھائیوں نے اس کو کنویں میں پھینک ڈالا، اسی ہی کم سن کو تخت شاہی پہ لا کے رکھنا. اسی ہی کم سن کو تخت شاہی پہ لا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی بھی یوسف کا حسن عورت سے بچ نکلنا کمال ہوگا. کسی بھی یوسف کا حسن عورت سے بچ نکلنا کمال ہوگا. سرے زلیخا کو اس کے قدموں میں جا کے رکھنا. کسی بھی یوسف کا حسن عورت سے بچ نکلنا کمال ہوگا. اسی زلیخا کو اس کے قدموں میں جا کے رکھنا کمال ہے. یہ حکم شاہی کے مرد بچوں کو ختم کر دو میری زمین سے. یہ حکم شاہی کہ مرد بچوں کو ختم کر دو میری زمین سے، اسی کے گھر میں ایک موسیٰ کو لا کے رکھنا. یہ حکم شاہی کہ مرد بچوں کو ختم کر دو میری زمین سے، اسی کے گھر میں ایک موسیٰ کو لا کے رکھنا کمال یہ ہے. نہ کوئی ساحر نہ کوئی جادو نہ اس کو حاصل کمال ایسا، پھر اس کی لاٹھی کو اژدہا سا بنا کے رکھنا. کسی مسیحا کو دار پر بھی چڑھا کے رکھنا کمال کیا ہے. کسی مسیحا کو دار پر بھی چڑھا کے رکھنا کمال کیا ہے. کسی کو تختۂ دار سے بھی بچا کے رکھنا. کسی کو تختۂ دار سے بھی بچا کے رکھنا کمال یہ ہے. نہ باپ زندہ نہ ماں کا سایہ، نہ کوئی طاقت نہ کوئی مایا، پھر اس کو دنیا کا شہنشاہ. نہ باپ زندہ نہ ماں کا سایہ، نہ کوئی طاقت نہ کوئی مایا، پھر اس کو دنیا کا شہنشاہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. غار ثور میں لاحتزن کے تھے مخاطب حبیب دونوں. غار ثور میں لاحتزن کے تھے مخاطب حبیب دونوں، پھر ان کو دشمن سے زندگی بھر بچا کے رکھنا. پھر ان کو دشمن سے زندگی بھر بچا کے رکھنا کمال یہ ہے.
یہ دشمن جہاں کو خبر دینا عظیم کسریٰ کے کمزوں، یہ دشمن جہاں کو خبر دینا عظیم کسریٰ کے کمزوں کی، پھر اس کے ہاتھوں میں وہی کنگن سجا کے رکھنا پھر اس کے ہاتھوں میں وہی کنگن سجا کے رکھنا کمال یہ ہے، جہاں روکے گی وہی رکوں گا یہ ناقۃ اللہ میں چھوڑ دینا، جہاں رکے گی وہی رکوں گا یہ ناقۃ اللہ میں چھوڑ دینا، خدا کی منشا کا حسن دل پر جما کے رکھنا کمال ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں جس میں نہ تار بجلی نہ ڈاک خانہ، وہ ایک چھوٹا سا گاؤں جس میں نہ تار بجلی نہ ڈاک خانہ، پھر اس کے پرچم کو ساری دنیا پہ جا کے رکھنا۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں جس میں نہ تار بجلی نہ ڈاک خانہ، پھر اس کے پرچم کو ساری دنیا پہ جا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ مجھے پتا ہے سارے شاعر اتنے منہ کر کے پڑھے ہیں اور وہ دوست اکثر معروف وہ ایک لنگر کہ جس میں کھانا تھا 1 2 4 کو میسر، وہ ایک لنگر کہ جس میں کھانا تھا 1 2 4 کو میسر، پھر اسی ہی لنگر کو سب جہاں میں چلا کے رکھنا۔ وہ چاند چہرہ کہ جس کی آنکھوں میں ڈوب جانے کی آرزو ہو، وہ چاند چہرہ کہ جس کی آنکھوں میں ڈوب جانے کی آرزو ہو، پھر ان کے پہلو میں اپنی آنکھیں جھکا کے رکھنا۔ وہ چاند چہرہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں ڈوب جانے کی آرزو ہو، پھر ان کے پہلو میں اپنی نظریں جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ حیا سے جن کی جھکی ہوں آنکھیں، پھر ان کے آگے کلام کرنا۔ حیا سے جن کی جھکی ہوں آنکھیں، پھر ان کے آگے کلام کرنا، حیا کے آگے حیا کے پردے لگا کے رکھنا، حیا کے آگے حیا کے پردے لگا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ ہمارے سر پر بھی ایک سایہ ہمارے سر پر بھی ایک سایہ جمال کا ہے کمال کا ہے، اسی حقیقت سے سب تعلق بقا کا رکھنا۔ ہمارے سر پر بھی ایک سایہ ہجرت کا کے ربا میں، عزیز ہجرت کا کے ربا سے سب کو اسلام آباد لانا۔ عزیز ہجرت کے مضمون میں جو حضرت جو ہجرت کے 2 کے نام ہے، تو دار ہجرت اور اس کے ساتھ یہ اپنے ساتھ دوسرا نام ہے پھر ہجرت کا، اور اس کو میں نے یہاں سے تصفیہ کیا ہے کیونکہ دعوت ہجرت سے عزیز ہجرت کا آکے ربا سے سب کو اسلام آباد لانا، پھر اس زمین پر بھی روح کعبہ بسا کے رکھنا بات یہ ہے۔ جو ان کے قدموں میں جا کے بیٹھے وہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہیے، جو ان کے قدموں میں جا کے بیٹھے وہاں سے اٹھنے کو جی نہ چاہے، تو ایسے نازک خیال کو بھی چھپا کے رکھنا
صدیقی صاحب کے خوبصورت کلام میں ہے کلام کس کو؟ کلام میں ہے کلام کس کو؟ اسی زمین میں ہی فصل خالد اگا کے رکھنا